السلام علیکم۔ دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ رزق کمانے کے چکر میں لوگ نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ بعض تو روزے بھی چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ اس نے انسان کا رزق مقرر کر دیا ہے، وہ اسے ہر حال میں پہنچ کر رہے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، انسان اگر موت کی طرح رزق سے بھی بھاگے، جب بھی رزق اسے ضرور مل کر رہے گا، جس سے کہ موت یقینی طور پر آ کر ہی رہتی ہے۔ جب رزق مقرر ہے تو کیا ہمیں اس کے پیچھے اندھا دھند بھاگنا چاہیے؟ کیا ہم حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھیں؟ نہیں، ہمیں اس کے حصول کے لیے جائز ذرائع اختیار کرنے ہیں۔ اللہ کا وعدہ رزق دینے کا ہے، اسے اپنے لیے حلال یا حرام کرنا، یہ چننے کا حق سراسر ہمارا ہے۔ اگر ہمیں اللہ پر کامل ایمان ہے تو ہمیں اللہ کی ماننی ہے، اس کے رزق کے وعدے پر یقین کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے کھانے کو پاک کرو۔ اللہ کی قسم، جب کوئی شخص حرام کا لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کا عمل قبول نہیں کرتا۔ جس شخص کا بدن حرام مال سے بڑھا تو اس کا بدلہ سوائے جہنم کے اور کچھ بھی نہیں۔ تو اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ تقوی صرف گناہوں سے ڈرنا نہیں اور گناہوں پر ندامت نہیں، بلکہ تقوی تو یہ ہے کہ گناہوں سے بچا جائے، جس چیز کا اللہ پاک نے منع فرما دیا اس کے پاس بھی نہ پھٹکا جائے۔ مشہور مورخ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک سال حج کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں تھا تو میں نے خراسان سے آئے ہوئے ایک شخص کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے مکہ کے رہنے والوں، اے حج کے لیے دور دراز سے آنے والوں، میری ایک تھیلی گم ہو گئی ہے جس میں 1000 دینار تھے۔ جو شخص بھی مجھے وہ واپس کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے بہترین جزا دے اور جہنم سے آزادی عطا کرے۔ یہ اعلان سنتے ہی مکہ مکرمہ کا ایک بوڑھا آدمی اٹھا اور اس نے خراسانی شخص سے کہا، اے خراسانی بھائی، ہمارے شہر کے حالات آج کل بہت خراب ہیں، ہر طرف غربت کا راج ہے۔ آپ کے لیے ایک مشورہ ہے کہ آپ اس شخص کے لیے جو آپ کا مال لوٹا دے کچھ انعام کا اعلان کر دیں۔ ممکن ہے کہ وہ مال کسی فقیر اور محتاج کے ہاتھ لگا ہو، تو جب وہ انعام کا اعلان سنے گا تو آپ کا مال لا کر دے دے گا تاکہ اسے بھی حلال طریقے سے کچھ رزق مل جائے۔ خراسانی شخص نے پوچھا، آپ کے خیال میں ایسے شخص کا انعام کتنا ہونا چاہیے؟ مکہ مکرمہ کے رہائشی ان بزرگ نے کہا، 1000 دینار میں سے کم از کم 100 دینار تو ہونے چاہیے۔ لیکن خراسانی شخص اس پر راضی نہیں ہوا اور اس نے کہا، میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہوں، آج مجھے مال نہ ملا تو کوئی بات نہیں، روز قیامت تو مل ہی جائے گا۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں یہ سارا مکالمہ سن رہا تھا اور میں سمجھ بھی گیا کہ یہ مال کسی اور کو نہیں بلکہ اسی بابا جی کو ملا ہے، لیکن یہ بغیر کسی حلال انعام کے اسے واپس نہیں کرنا چاہتا، شاید وہ بہت ہی محتاج اور فقیر ہے۔ میں نے اپنے شک کو یقین میں بدلنے کے لیے اور اصل صورتحال کو سمجھنے کے لیے اس کا پیچھا کیا کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ وہ بابا جی اپنی جگہ سے اٹھے اور مکہ مکرمہ کے ایک پرانے محلے کے کچے گھر میں داخل ہوئے۔ ابن جریر باہر کان لگا کر سن رہے تھے۔ اندر گھر سے آواز آئی کہ بابا جی اپنی اہلیہ کو کہہ رہے تھے، اے لبابہ، دیناروں کا مالک مل چکا ہے اور اب ہمیں دینار واپس کرنے ہی پڑیں گے۔ میں نے اسے کچھ انعام دینے کا بھی کہا لیکن وہ تو اس سے بھی انکاری ہے۔ کئی دنوں سے فاقے کی ستائی ہوئی اہلیہ نے جواب دیا، میں 50 سال سے آپ کے ساتھ غربت بھری زندگی بسر کر رہی ہوں لیکن کبھی اپنی زبان پر حرف شکایت نہ لائی، لیکن اب تو کئی دنوں سے فاقہ ہے، پھر ہم دونوں کی ہی بات نہیں، گھر میں ہماری 4 بیٹیاں، آپ کی 2 بہنیں اور آپ کی والدہ بھی ہیں، انہی کا کچھ خیال کریں۔ یہ مال جیسا بھی ہے آج خرچ کر لو، کل کو ممکن ہے کہ اللہ تمہیں مالدار کر دے تو یہ قرض چکا دینا۔ بابا جی نے اپنی لرزتی ہوئی آواز میں کہا، کیا میں اتنی عمر میں آ کر اب حرام کھانا شروع کر دوں جبکہ میں نے پوری زندگی صبر و شکر کے ساتھ گزاری ہے؟ اب تو یوں سمجھو کہ میں قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہوں، مجھ سے یہ نہ ہو سکے گا۔ اس پر بی بی بھی خاموش ہو گئی۔ اگلے دن جب سورج کچھ بلند ہوا تو وہی کل والا خراسانی شخص اپنے گمشدہ مال کا اعلان کرنے لگا۔ پھر وہی بابا جی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اے خراسانی بھائی، میں نے کل بھی آپ کو ایک مشورہ دیا تھا، اگر آپ 1000 دینار میں سے 100 دینار نہیں دے سکتے تو 10 دینار ہی دے دو تاکہ اگر کسی غریب فقیر محتاج کو آپ کا مال ملا ہے تو اس کا بھی کچھ بھلا ہو جائے۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس طرح دوسرا دن بھی بیت گیا اور خراسانی شخص کو اس کا مال نہیں مل سکا۔ جب تیسرے دن کی صبح ہوئی تو وہ پھر آ کر اپنے گمشدہ مال کا اعلان کرنے لگا۔ اب پھر وہی بابا جی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اے خراسانی بھائی، میں نے پرسوں آپ کو 100 دینار انعام کا اعلان کرنے کا مشورہ دیا لیکن آپ نہیں مانے، کل 10 دینار کا مشورہ دیا، اس پر بھی آپ نے انکار کر دیا، چلو 1 دینار انعام کا ہی اعلان کر دو، ممکن ہے کہ جس غریب آدمی کو مال ملا ہے اس کے گھر میں کئی دن سے فاقہ ہو تو وہ 1 دینار سے اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ کھانے کا ہی انتظام کر لے گا۔
خراسانی شخص نے پھر بڑی ہی تنگ دلی کا مظاہرہ کیا اور کہا، میں 1 دینار بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، اپنا مال لوں گا تو پورا لوں گا، ورنہ روز قیامت ہی فیصلہ ہوگا۔ جب بابا جی نے یہ سنا تو ان کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور اس نے خراسانی شخص کا دامن اپنی طرف کھینچا اور کہا، میرے ساتھ آؤ کہ میں تمہیں تمہارا مال واپس کر دوں۔ اللہ کی قسم، جب سے یہ مال مجھے ملا ہے میں ایک پل بھی سکون کی نیند نہیں سو سکا۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بھی چپکے سے ان کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ بابا جی اپنے گھر میں داخل ہوئے، دینار لیے اور باہر نکل کر وہ سارے دینار اس خراسانی شخص کو دیتے ہوئے کہا، اللہ مجھے معاف کر دے اور اپنے فضل سے ہمیں رزق عطا فرمائے۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ مجھے ان کے پیچھے گھر سے رونے اور سسکیوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی کہ سب کئی دن فاقے سے تھے۔ اس خراسانی شخص نے تسلی سے اپنے دینار گنے اور روانہ ہو گیا۔ ابھی وہ تھوڑا ہی آگے گیا تھا کہ اچانک مڑا اور ان بابا جی کی کنیت سے انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، اے ابو غیاث، میرے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے اپنی میراث میں 3000 دینار چھوڑے تھے اور وصیت کی تھی کہ شرعی طریقے پر اس کا تیسرا حصہ یعنی 1000 دینار فقراء اور مساکین پر صدقہ کر دیے جائیں، اور میں مکہ مکرمہ میں یہ مال اسی نیت سے لایا تھا کہ کسی فقیر اور محتاج کو دے کر اپنے لیے اور اپنے والد محترم کے لیے دعا کرواؤں گا۔ مجھے اس سفر میں آپ سے زیادہ سفید پوش اور محتاج کوئی نظر نہیں آیا، اس لیے یہ مال آپ رکھ لو اور اپنی ضروریات پر خرچ کرو۔ یہ سن کر ابو غیاث رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے تشکر بھرے آنسو رواں ہو گئے اور انہوں نے خراسانی شخص اور اس کے والد محترم کو خوب دعائیں دیں۔ پھر جب وہ خراسانی شخص وہاں سے جانے لگا تو میں بھی وہاں سے واپس ہونے کے لیے مڑا تو پیچھے انہی بابا جی ابو غیاث کی آواز سنائی دی، بیٹا رک جاؤ، میں پہلے دن سے دیکھ رہا ہوں کہ تم میرا پیچھا کر رہے ہو اور یوں تم میرے تمام معاملے سے باخبر ہو گئے ہو۔ میں نے اپنے شیخ سے سنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ جب اللہ تمہیں کوئی ہدیہ بغیر مانگے اور بغیر نفس کے انتظار کے دے دے تو اسے قبول کر لینا اور رد نہ کرنا۔ پھر انہوں نے گھر کے 9 افراد کے لیے 100 دینار الگ کیے اور پورا 10واں حصہ یعنی 100 دینار مجھے عنایت کیے اور مجھے ساتھ ہی کہا کہ یہ حلال مال ہے، اسے احتیاط سے خرچ کرنا۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں وہی 100 دینار 2 سال تک خرچ کرتا رہا اور خوب علم حاصل کیا۔ تو دوستو، آپ نے دیکھی حلال اور طیب مال کی برکت۔ تو جو بھی ہمارے حصے کا رزق ہے وہ ہمیں ضرور ملے گا، چاہے وہ کہیں بھی ہو، لیکن یاد رکھیں حرام سے آپ دنیا تو خرید سکتے ہیں لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی، نہ آخرت میں آپ کا کوئی حصہ بچے گا۔ اللہ پاک حلال اور طیب رزق کی برکات عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے ساتھ جڑے رہیے، دین چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔